کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ دنیا میں خدا کے سوا کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. 5 دفعہ دن مینارے پہ کھڑا ہو کر. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو زلزلہ انگیز اعلان ہے صاحب. یہ تو تاج و تخت کے پاؤں کو ہلا دینے والی چیز تھی. ملوکیت کے دور کے اندر یہ اعلان جائز کیسے ہو سکتا تھا، روا کیسے پا سکتا تھا، اور بند کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو قرآن میں تھا. انہوں نے کہا کہ الہ کے معنی ہے وہ جس کی پرستش کی جائے، اور مسلمان بہرحال بت کی پرستش تو نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ سب کچھ وہ بتوں کی جگہ وہ کھڑے بت ہوتے ہیں، ہم نے لٹائے ہوئے بت ہیں، اور ان کی جو پرستش ہم کرتے ہیں تو ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال بت پرستی تو مسلمان نہیں کرتا، مطمئن ہے خدا. الہ کا ترجمہ کر دیا وہ جس کی پرستش کی جائے، عبادت کا ترجمہ کر دیا پرستش، اور اس کے بعد یہ بالکل معصوم الفاظ ہو گئے. اقبال ان چیزوں کے پیچھے لگتا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. وہ مجاہد کی اذان تھی. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. دوسری جگہ اسی کو غور انداز میں بیان کرتا ہے کہ انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. قرآن سمجھ میں آتا ہے عزیزان من جب پہلے ہر غیر قرآنی تصور کو ذہن سے نکال دیا جائے. یہ خدا بڑا غیور واقعہ ہوا ہے، وہ کسی ایسے مکان میں نہیں آتا جس میں پہلے کوئی بس رہا ہو، کیوں جھگڑا مول لے. تو پہلے ان کو نکالیے، میں پھر آؤں گا. کعبے میں حضور نے قدم نہیں رکھا تھا جب تک کہ وہاں کے پہلے بتوں کو باہر نہیں نکال دیا تھا. توحید کے معنی یہی ہیں کہ ہر قسم کے غیر قرآنی تصور کو پہلے دماغ سے نکال لیا جائے. اور اب توحید جو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، خدا کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہوئے. اب وہ کہتا ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہوں اسے کہ توحید کسے کہتے ہیں. توحید کے معنی ہیں کہ خالص خدا کی حکمرانی. لیکن وہ کہتا ہے کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. یہ فقہ کا مسئلہ بن گیا سارا آگے. توحید جو تھی مزاروں سے مرادیں مانگنا یہ توحید کے خلاف ہے. یہ ٹھیک بات ہے. انسانوں کو صاحب اقتدار ماننا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. جاوید نامہ میں اقبال کے ہاں ایک نظم ہے. ترکی کے مدبر سعید حلیم پاشا کے الفاظ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس میں وہ صحیح تصویر ملا کی انسٹیٹیوشن کی، ملا ازم اسے آپ کہہ لیجیے. اب وہ چند اشعار میں بڑی جامعیت سے اس کی پوری تصویر کھینچ دی ہے کہ دین حق از کافری رسوا ترست. دین حق اسلام کفر سے بھی زیادہ رسوا ہو گیا ہے ہمارے ہاں. کیوں؟ زاں کے ملا مومن کافر گرست. دین حق تو کافر کو مومن بناتا تھا، اور اس کا مسلک یہ ہے کہ وہ ہر مومن کو کافر بناتا چلا جاتا ہے. یہ تو کافری سے بھی رسوا تر ہے.
کیفیت یہ کہ شبنم ما در نگاہ ما یا مست. ہم تو ایک ایک قطرے کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں جو شبنم کا ہو. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک تو ہماری شبنم بھی سمندر ہے. اور از نگاہ او یمے ما شبنم است، وہ ہمارے سمندر کو بھی شبنم کے قطرے بنانا چاہتا ہے صاحب. اپنے فرقے کے 4 جو ٹائی ٹوٹرو جنہوں کہتے ہیں پنجاب، وہ تو جنتی، اور باقی سارے کے سارے وہ جو پھر ایک حدیث بیان کر دی جاتی ہے نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ان میں سے ناجی صرف ہوگا، 72 کے 72 جہنم میں چلے جائیں گے صاحب. تو وہ تو شبنم کے قطرے ہیں نا جن کو یہ لے جا رہا ہے. سمندر کا سمندر تو پورا جہنم میں غرق کر دیتا ہے. جب کہتا ہے کہ از شگرفی ہائے آن قرآن فروش، دیدام روح الامیرہ در خروش. یہ جس قسم کی کرشمہ سازیاں، عجوبہ سازیاں، عیاریاں، تیاریاں یہ شخص کرتا ہے، کون؟ این قرآن فروش. کہتا جو یہ کرتا ہے قرآن کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے کہ جبریل بیچارہ تڑپتا پھڑکتا تلملاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی قرآن فروشی. شعر یاد آ گیا. کہتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. چرا کر یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا، یہی شیخ ہے. ہاں. اور اسی نظم کا اگلے شعر ہے کہ از زاں سوئے گردوں دلش بے گانا اے. قرآن کا سرچشمہ علم جو ہے اس سے اس کا دل بالکل بیگانہ ہے، جانتا ہی نہیں ہے. نزد او ام الکتاب افسانہ ہے. کہتا ہے یہ قرآن پہلی امتوں کی کچھ کہانیاں ہیں جو اکٹھی ہوئی ہیں. سر ہمارا اس سے کیا تعلق؟ کفار عرب نے بھی رسول اللہ سے یہی کہا تھا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ بھی اس کو قصے کہانیاں ہی سمجھتا ہے. بے نصیب از حکمت دین نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا دنیا کو، اس کی حکمت سے یہ بے نصیب ہے. آسمانش تیرا آج بے کوکبی، اس کے آسمان پہ ایک ستارہ بھی نہیں ہے، اس قدر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں. کم نگاہ ہو، غور فرمائیے کیا تصویر کھینچ رہا ہے یہ. کم نگاہ ہو کور ذوق و ہرزہ گرد، بڑا تنگ نظر. یعنی جس کی تنگ نظری یہ کہ جس نے اس کی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے آمین اونچی آواز سے کہہ دی، جھپٹ پڑے اس کے خلاف سارے کے سارے بھیڑوں کے چھتے کی طرح. اتنی نفرت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر، وہ عیاں ہوتی ہے ان کے سیما سے، ان کی جبین سے. یہ جو جفر کے نقشے بنتے ہیں ان کے کس بات کے اوپر کہ پتلون سے اس کا ٹخنا کیوں ڈھکا ہوا تھا. تنگ نظرو، کور ذوقی کا تو پوچھو ہی نہیں. جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں. میرے خلاف جو سب سے پہلا فتویٰ لگا تھا، اور فتویٰ لگانے والے وہ کوئی پکی روٹی والے نہیں تھے، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، جمعیت العلماء ہند کے صدر اور سیکرٹری وغیرہ. وہ فتویٰ جو لگا تھا تو اس میں 3 بہت بڑے عنوان تھے. دلی سے باہر ایک مہرولی مقام ہے، وہاں بہت بڑا ایک خانقاہ بھی ہے، لیکن بہرحال وہ سبزہ ہے، باغات ہیں، بہت خوشمید لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں. تو اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی، ہم بھی جاتے تھے، 2-4 دوست تھے. کون کون سے لوگ تھے اس میں؟ رندے خرابات والے، مولانا اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ، وہ ساتھ ہوتے تھے. ایک یہ چیز ہوتی تھی. یہ بھی جرم تھا، ٹھیک ہے کہ سنیما بھی دیکھتا تھا کبھی کبھی. تو اس فتوے میں جو میرے خلاف جرائم کی فہرست تھی اس میں یہ ہے
کہ یہ مہرولی